السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی، ہر کسی کی بھی مشکل کو آسان فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگ بھی دعا کیا کریں ہر کسی کے لیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ہمیں اتنی ساری نمازیں عطا فرمائی، اپنے اذکار عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرض نمازیں تو ہے ہی ہمارے لیے، لیکن فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز سب سے افضل ہے تو وہ ہے تہجد کی نماز۔ اتنی بہترین نماز ہے، لیکن اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدھی رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں اور ایک ندا لگاتے ہیں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ اور کچھ چنندہ لوگ ہی اٹھتے ہیں اس وقت، اللہ کے پسندیدہ بندے جن کو اللہ سے واقعی میں محبت ہوتی ہے، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر، کیونکہ آخری وقت میں جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ گہری اور میٹھی نیند انسان سوتا ہے۔ اس وقت اس میٹھی نیند کو قربان کر کے صرف وہی لوگ اٹھتے ہیں جن کو یا تو کچھ چاہیے اللہ سے، اور یا تو جو اللہ سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ اٹھتے ہیں اس وقت اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اگر اس وقت اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی بھی انسان کو اگر کچھ واقعی میں کچھ چاہیے اور وہ تہجد نہیں پڑھتا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس انسان کو پھر نہیں چاہیے کچھ بھی، کیونکہ اگر سچ میں کسی کو کچھ چاہیے تو تہجد کی نماز سے بڑھ کر تو کوئی اور تحفہ ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا فائدہ ہے تہجد کا کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے، اور سب سے پہلا فائدہ یہی ہے تہجد کا کہ اس وقت کی مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اللہ کے حضور۔ اور اس کے بعد جو فائدہ ہے کہ وہ ہماری روح کو جو ہے نا سکون ملتا ہے اس وقت۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر آپ کسی کو بھی پوچھ لو کہ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں کیا ہے، تو ہر انسان آپ کو یہی کہے گا سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، سکون بہت بڑی چیز ہے۔ ہم سکون تلاش کرنے کے لیے کہاں کہاں نہیں بھٹکتے، پوری دنیا میں ہم ہر جگہ چیزوں میں سکون کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کتنی جگہوں پر جاتے ہیں کہ بس کسی طرح سے بھی ہمیں سکون مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اور جو نماز ہم تہجد میں پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہوتی، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہی تو کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے نا وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے نا تب کوئی عمل بھی ہمارا نہیں جانے والا، کوئی بھی دنیا کی چیز ہماری قبر میں نہیں جائے گی۔ اگر قبر میں جائیں گے ہمارے ساتھ تو صرف اور صرف ہماری نماز جائے گی، ہمارے اعمال جائیں گے، جو بھی ہم نے نیک کام دنیا میں کیے ہیں بس وہی جائیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ تہجد کی نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ تو تھوڑی تھوڑی چیزوں میں بہانے دیتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہ بخشوا لے، بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، لیکن ہم لوگ بالکل بھی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے اس چیز سے۔ اس وقت میں اتنا خاص وقت ہوتا ہے، وہ اتنی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کثرت سے اس وقت استغفار کریں، اس وقت توبہ کریں، دعا مانگے، جو بھی ہو سکتا ہے اس وقت انشاءاللہ جتنے نیک کام ہم کریں گے وہ اس وقت کے لیے بہت زیادہ فضیلت کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں مجھ سے، تو تتجافا جنوبہم، قرآن شریف میں ایک الفاظ آیا ہے کہ ایک ہوتا ہے وفا کرنا اور ایک ہوتا ہے جفا کرنا۔ تو جو تہجد پڑھتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے جفا کرتے ہیں
مطلب ان کے پہلو لگتے نہیں ہیں ان کے بستروں میں، وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کرتے ہیں، اپنی دنیا آخرت کی ہر دعا کو وہ لوگ مانگتے ہیں۔ اس وقت خاص طور سے دنیا کی چیزیں تو مانگنی ہی ہیں، دنیا کی جو بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ دنیا کو مت مانگو، لیکن ہمیں اپنی آخرت کو فوکس کرنا ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بس ہم تو دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو اپنی آخرت کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ وقت آخرت کو بنانے کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائیں اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیجئے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دنیا تو مانگنا ہی ہے، ساتھ میں آخرت کو زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، اور اس وقت میں ہو سکے تو صدقہ کر دیں، قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، بہت زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی رکھنی چاہیے پوشیدہ، جو صرف ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان میں ہو، اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو، وہ اور بھلے وہ چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا سا بھی عمل ہو، یہ نیکیاں ہمارے قبر میں ہمارے کام آئیں گی، ایسی ہی نیکیاں تو ہمارے کام۔ اس لیے آج اس وقت کو غنیمت جانیں، کیونکہ پتہ نہیں کل ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ قبرستان بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو یہ خیال کرتے تھے کہ کل سے نماز پڑھیں گے، لیکن آج وہ اپنی قبر میں ہیں۔ اس لیے آج اپنے اس وقت کی قدر کر لیجئے، کیونکہ اگر یہ وقت نکل گیا ہمارے ہاتھ سے تو صرف ریگریٹ ہی رہ جائے گا ہمارے پاس۔ ہم کو تہجد کی اہمیت ہم کو جاننا ہے کہ تہجد کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نگاہ میں، اور اپنے وقت کو بالکل بھی برباد نہ کریں۔ ہر رات میں کوشش کریں تہجد پڑھنے کی نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے تہجد کی توفیق کی دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی ہر کام ہوتا ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم صرف دعا کر سکتے، نیت کر سکتے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ اور اگر ہم کو دعا مانگنے کے باوجود، نیت کرنے کے باوجود بھی اگر توفیق نہیں مل رہی ہے تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، کون سے ایسے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں کہ ہمیں تہجد کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ضرور اور کامنٹ کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا، اور اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہو تو آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کوشش کروں گی انشاءاللہ ہر کسی کو جواب دینے کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔